अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। 31 जुलाई 2018 रोज़ मंगल सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोज़ाना मिलेगा सऊदी अरेबियन रियाल का रेट, सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात। मक्का से खवातीन बगैर महरम के हज कर सकती हैं। अल मुतलिक सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन और मुशीर ऐवान शाही शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुतलिक ने वाज़ेह किया है कि मक्का, जद्दा या ताइफ से हज का इरादा रखने वाली खवातीन और मुलाजमाएं बगैर महरम के इस्लाम का 5वां रुकन यानी हज अदा कर सकती हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि फ़र्ज हज के सिलसिले में महरम की मौजूदगी की बाबत उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। वो सऊदी चैनल 1 के फतावा प्रोग्राम में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दे रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया गया था कि क्या मक्का, जद्दा या ताइफ से हज पर जाने वाली खवातीन के लिए महरम का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुतलिका यानी तलाक याफ्ता के लिए ज़िंदगी नज़र करने का मुआवजा। सऊदी मजलिस शूरा ने ख़ानदान की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी तज देने वाली मुतलिका को मुआवजा देने की सिफारिश कर दी। वजारत इंसाफ ने मुतलिका ख़वातीन को मुआवजा देने से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट शूरा को पेश की। इस पर बहस ईद उल अज़हा के बाद होगी। वजारत इंसाफ का कहना है कि तलाक की सूरत में खातून के माली हकूक मुतय्यन हों, उसे शौहर और ख़ानदान की खिदमत पर मुआवजा दिया जाए। ख़ानदान का सरबराह हुकूमत से बहुत सारी सहूलतें लेता है। इसी तरह रिटायर होने के बाद पेंशन हासिल करता है। खातून को तलाक देने की सूरत में कुछ नहीं दिया जाता, जबकि वो अपनी ज़िंदगी ख़ानदान के लिए वक्फ किए रखती है। अहलो इयाल की निगहदाश्त की खातर ना मुलाजमत करती है और ना ही किसी तरह की आमदनी बनाने में कोई हिस्सा लेती है। एक सऊदी ख़वातीन इकबाल दरंदरी, सुल्ताना अल बदेवी और एहलाम अल हकमी ने अपने तौर पर दरख्वास्त की थी कि वजारत इंसाफ ख़वातीन के इस्तेहसाल को रोकने के लिए इक़दाम करे। बाज़ शोहर बीवियों के खिलाफ घर से गायब होने और फरार होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। इस कज़िया को भी हल किया जाए। ईद उल अज़हा की छुट्टियां कितनी होंगी? ईद उल अज़हा इस साल छुट्टी 11 दिन की होगी। तमाम सरकारी इदारे 5 ज़ुल्हज 1439 हिजरी को जुमेरात के दिन से बंद होंगे और 15 ज़िलहज 1439 हिजरी इतवार तक बंद रहेंगे। 16 ज़िलहज पीर को खुलेंगे। गुज़श्ता बरस ईद उल अज़हा की छुट्टी 16 दिन हुई थी, जिसको कम करके इस साल 11 दिन तक महदूद कर दिया गया। सऊदी अरब में चांद ग्रहण का मंजर मुनफरिद था। बरतानवी ओहदेदार बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान बराए मशरक़ वस्ता व शुमाली अफ्रीका ओडोन सैमुअल ने सऊदी अरब में चांद ग्रहण के वाक़या को अपनी ज़िंदगी का मुनफरिद तजर्बा करार दे दिया। उन्होंने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तहरीर किया कि चांद ग्रहण के मौके पर मसाजिद से कुरान की तिलावत की आवाज़ ने पूरे मुल्क में खूबसूरत रूहानी फ़िज़ा बर्पा कर दी थी। ये मंजर बड़ा दिलरुबा था। जद्दा बंगले में आतिशज़दगी, 8 अफराद झुलस गए। जद्दा में अल-फलाह महल्ले के एक बंगले में आग लगने पर 8 मकीन झुलस गए। हिलाल अहमर के तर्जुमान अब्दुल्ला अबू जैद ने ये इत्तला देते हुए बताया कि 5 इमदादी टीमों ने आग बुझाई और मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की। मुतासरीन को जद्दा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल कर दिया गया। 25,000 यमनी आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियां। इस साल यमन के तमाम इलाकों से 25,000 आज़मीन फरीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे। ये बात यमन में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर मोहम्मद अल जाबर ने बताई। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर सूबे से बिला तफरीक आज़मीन को हज का मौका दिया गया है। सऊदी अरब ने उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 35,861 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तबूक में हालत अल अमार बरी सरहदी चौकी के कस्टम अफसरान ने 35,861 नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर बस के खुफिया खानों में छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। ये खाने बस के नीचे वाले हिस्से में फ्यूल टैंक और स्टेपनी के दरमियान में थे। अंगुश्ते शहादत सऊदी अरब की कदीम तारीख की शहादत।
سعودی عرب 10,000 جھیلوں والی سرزمین ہے. اس کی تاریخ 88,000 برس پرانی ہے. ان حقائق کا اظہار 2016 کے دوران صحرائے نفود کے ایک غار سے ایک انسان کی انگشت شہادت کی متحجر ہڈی دریافت ہونے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس انگشت شہادت کی عمر 85,000 سے 88,000 برس پرانی ہے. سائنسدانوں کے حلقوں میں اس انکشاف نے دھوم مچا رکھی ہے. کہا جا رہا ہے سائنسدانوں کو اب بنی نوع انسان کی تاریخ از سر نو تدوین کرنا پڑے گی، کیونکہ 88,000 برس قبل جزیرہ عرب میں کسی انسان کی موجودگی کی دریافت کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی دریافت شدہ سرگرمیوں میں سے 20,000 سال قبل جزیرہ عرب انسانوں سے آباد تھا. اس انگشت شہادت کی لمبائی 3.2 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں. لیزر سے اس کی سہجتی تصویر لی گئی. پہلے سے دریافت شدہ مختلف انسانوں کی باقیات سے اس کا تقابل کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ مذکورہ انگشت شہادت موجودہ بنی نوع انسان کے گروہ سے ہی تعلق رکھتی ہے. سائنسدانوں نے مزید کہا کہ موجودہ سعودی عرب جیسا کہ اب صحرا نظر آتا ہے ویسا نہیں تھا، بلکہ یہاں جھیلیں اور سبزہ زار تھے. میکس بلینک مائیکل انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹ نے بتایا کہ ہمارا انکشاف یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں 10,000 جھیلیں تھیں. ان میں سے 200 کا ہم معائنہ کر چکے ہیں، جبکہ 80% کے حوالے سے تاریخی شواہد بتا رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں موجود تھیں. بنگلوں کی قیمتوں میں 1.0% کمی. 2018 کی دوسری سہمائی کے دوران سعودی عرب میں غیر منقولہ جائیدادوں کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی بابت رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بنگلوں کی قیمتوں میں 1.7% اور رہائشی پلاٹ کی قیمت میں 0.9% کمی ہوئی. محکمہ شماریات نے یہ رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ اس سال کی پہلی سہمائی کے مقابلے میں زمینوں کے قیمتوں میں مجموعی طور پر 0.7% کمی ریکارڈ کی گئی. خارجی سعودی اثاثے 1.9 ٹریلین ریال. بیرون ملک سعودی عرب کے محفوظ اثاثے جون 2018 کے آخر میں 1.9 ٹریلین ریال تک پہنچ گئے. مئی کے آخر میں موجودہ اثاثوں میں 0.4% کا اضافہ ہوا. مئی کے آخر میں محفوظ اثاثے 1.8 ٹریلین ریال تھے. 6.8 ارب ریال کا اضافہ ہوا. محفوظ اثاثوں میں ساما کا سونا، عالمی مالیاتی فنڈ کے ہاں محفوظ اثاثے، بیرون ملک زر مبادلہ اور کرنسی نوٹس میں سرمایہ کاری شامل ہے. مکہ میں بارش کا قوی امکان. محکمہ موسمیات کے ماہرین نے توقع ظاہر کی کہ پیر کو مکہ مکرمہ ریجن میں موسلا دھار بارش ہوگی. بعض مقامات پر درمیانے درجے کی بارش کا بھی امکان ہے. ساحلی علاقے بارش کی زد میں ہوں گے. گرج چمک کے ساتھ گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے جازان، عسیر، البہا اور مکہ مکرمہ کے علاقوں میں حد نظر محدود ہو جائے گی. محکمہ کے نائب ترجمان نواف الشریف نے مکہ اخبار کو بتایا کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے. ہم وطن، اس کی بیٹی اور جنین کے سعودی قاتل کا سر قلم. مقامی حکام نے یحییٰ بن محمد الصامتی، اس کی بیٹی اور اس کے جنین کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ہادی اوغریری کو اتوار کو جدہ میں سر قلم کر دیا. وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی شہری ہادی بن محمد الدغیری نے ہم وطن یحییٰ بن محمد الصامتی اور اس کی بیٹی سلمہ کو دھاردار آلے سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا. سلمہ کا جنین بھی ماں کی ہلاکت پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. دغیری واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا. پولیس نے اسے تلاش کر کے عدالت کے حوالے کر دیا تھا. فوجداری کی عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی تھی، جس کی توثیق ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی کر دی تھی. قطیف انسانی صحت کے لیے مضر 95 کلو اشیاء خوردونوش ضبط. قطیف کی بلدیہ کے انسپیکٹرز نے انسانی صحت کے لیے مضر 95 کلو گرام کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر کے تلف کرا دی. وزارت بلدیات و دیہی امور ان دنوں سعودی عرب بھر میں زائد المیعاد یعنی ایکسپائری ڈیٹ اور غیر معیاری اشیاء خوردونوش کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہے. قطیف کی بلدیہ کے چیئرمین زیاد نے واضح کیا کہ گزشتہ ہفتے 276 دکانوں، ہوٹلوں، بقالوں، بیکریوں اور بوفیا پر 67 چھاپے مارے گئے اور خلاف ورزیوں پر جرمانے کیے گئے. مطاف سے تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا فیصلہ. حج میں فی گھنٹہ 107,000 افراد طواف کر سکیں گے.
مسجد الحرام کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ 3 منزلہ مطاف سے تمام رکاوٹیں صاف کر دی جائیں گی اور حج موسم میں 1 گھنٹے میں 1,07,000 ضیوف الرحمان طواف کر سکیں گے۔ یہ بات مسجد الحرام کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ مشہور بن محسن المنامی نے مدینہ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے مطاف اور مسجد الحرام کے خارجی صحنوں پر صاحبان کی تنصیب سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک اس معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، مختلف جائزے لیے جا رہے ہیں۔ ضیوف الرحمان کے آرام و راحت کو یقینی بنانے والے بہتر سے بہتر ڈیزائن کے انتخاب کے لیے غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے ضیوف الرحمان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے زیف نظام کا افتتاح کر دیا۔ اس کے تحت حاجیوں کو تمام بسوں کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ 28 کمپنیوں کے ماتحت 17,000 بسوں کی جملہ سرگرمیوں کی نگرانی کی جائے گی۔ زیف پروگرام بسوں کی جنرل سینڈیکیٹ نے وادی مکہ ٹیکنالوجی کے تعاون سے تیار کرایا ہے۔ یہ سمارٹ اپلیکیشن پر منحصر ہے۔ ہسپتال میں زیر علاج ہم وطن کا قاتل گرفتار۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ مقامی شہری ٹریفک حادثے کے بعد اسیر کے نجی ہسپتال میں زیر علاج شہری کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورس نے تلاش مہم شروع کر دی تھی، تاہم مفرور قاتل نے خود کو پولیس اسٹیشن پہنچ کر حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق واردات کرنے والا سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دے کر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں پہنچ گیا تھا اور وہاں اس نے زیر علاج زخمی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ہلاک ہونے والا عمر کے تیسرے عشرے میں تھا۔ پولیس واردات کے محرکات اور تفصیلات قاتل سے دریافت کر رہی ہے۔ الشرقیہ میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں متعین کر دی گئی۔ الشرقیہ مشرقی ریجن میں البر انجمن نے عید الاضحیٰ 39 پروگرام کے تحت قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مقرر کر دیں، جس میں السواکنی بکری 750 ریال اور النعیمی 1250 ریال میں مہیا کی جائے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھا 31 جولائی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں سے ملے گی آپ کو روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔